غرض کے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں ٹھہرا کر آپ کو ایک درخت سے روک کر ہمیں شرعی احکام کی اہمیت بتائی گئی اور بتایا گیا کہ ہم شرعی احکام کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہونا تو شرعاً ناممکن ہے، کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے بھول کر حکم کے خلاف کیا تو آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ پتہ چلا صرف شرعی احکام کی خلاف ورزی کرنا جنت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے، ہمیں شریعت نے جس بات کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے، ان کی بہت اہمیت ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ مگر افسوس آج لوگوں کے دلوں سے شرعی احکام کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس ہم وہ بد نصیب ہیں جنہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت لوگ آفس ٹائم یا کام پر جانے کے وقت کا الارم تو لگا لیتے ہیں، مگر فجر کے لیے اٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کہیں جانا ہو، ٹکٹ بک ہو تو وقت پر آنکھ بھی کھل جاتی ہے، پیشگی تیاریاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر افسوس نمازوں کے اوقات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جہاں اپنی عقل کے مطابق ناک کٹتی محسوس ہوتی ہو، ان کاموں سے تو ہم رک جاتے ہیں، مگر شرعی احکام کو اہمیت نہیں دیتے۔ شادیوں وغیرہ میں اپنی ناک رکھنے کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے خوب ناچ گانے ہوتے ہیں، گناہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ افسوس شریعت کا حکم کیا ہے، اس کا بالکل لحاظ ہم نہیں رکھتے۔ داڑھی شریف جیسی مبارک سنت کو صرف فیشن کے نام پر کٹوا کر نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ فضول خرچیوں میں چاہے لاکھوں کا مال اڑا دیں، مگر زکوٰۃ دینا بھاری پڑتا ہے۔ جب نفع کمانے کی بات آ جائے، سودی لین دین سے بھی باز نہیں آتے۔ چند سکوں کی خاطر خرید و فروخت میں ڈنڈی مار لی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کو آج لوگ فیشن سمجھتے ہیں۔ غرض کے کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے، وہ کون سا شرعی حکم ہے جس سے آج بے پرواہی نہیں برتی جاتی؟ یاد رکھیے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ سب ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا۔ مگر افسوس انہوں نے اس حکم ربی کو کچھ اہمیت نہ دی۔ جیسے آج کل لوگ مختلف حیلوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے اس گروہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے، سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کی منہ کھول دیتے، مچھلیاں نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی، اگلے دن انہیں یہ پکڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تو تھی۔ انہوں نے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا۔ چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں تو پکڑی ہی گئیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی تو کی ہی گئی۔ لہذا انہیں سمجھایا گیا، دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی حیلہ ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے،
جو اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو مگر یہ نہ جاننا مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے، آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا گیا نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور یہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ پاک نے یہ عبرتناک واقعہ کلام مقدس میں یوں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔